فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس پہ عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آئیے ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت نو شہ وزم جنت آمنہ کے لال مدینے کے ہلال دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا ہم سب کے ملجا ہم سب کے مابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تصلی علیہ صلاة تبقى بتدوم بملک الحی القیوم. آپ لوگ متوجہ ہیں اس کائنات کا تمام تر حسن و جمال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ وقولہ برہانہ نے اس کائنات کے تمام تر حسن و جمال میرے نبی کے جلووں کی خیرات ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. اس کائنات میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ معزز ترین ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے میرے نبی کا دیدار کیا میرے نبی کے رخ زیبا کو دیکھا میرے نبی کا جمال جہاں آرا دیکھا میرے نبی کا نجر تاباں دیکھا میرے نبی کا ماہ درخشاں دیکھا. صحابہ اکرام کی وہ مقدس جماعت ہے میرے نبی کو دیکھے بغیر انہیں قرار نہیں میرے مصطفیٰ کا دیدار کیے بغیر انہیں چین نہیں اس لیے کہ مصطفیٰ کا دیدار انہیں دنیا و مافیہ سے عزیز ترین تھا. اللہ اللہ جب مصیبتوں نے ستایا تو نبی کا دیدار کیا جب کلفتوں نے ستایا تو نبی کا دیدار کیا جب آزمائشوں نے ستایا تو نبی کا دیدار کیا جب پریشانیوں نے ستایا تو نبی کا دیدار کیا جب لبکم لاحق ہوئے نبی کا دیدار کال کیا جب مصائب کے پہاڑ ٹوٹے نبی کا دیدار کیا جب ظلم و ستم بڑا نبی کا دیدار کیا کلفتیں بڑھتی گئی ظلم بڑھتا گیا آفتیں آتی گئی مصیبتیں آتی گئی لیکن صحابہ اکرام جب نبی کے جمال جہاں آرا کو دیکھا ہے نبی کا ماہ درخشاں دیکھا ہے نبی کا بدر کامل دیکھا ہے نبی کا دیدار کیا ہے آپ کے رخ زیبا کو دیکھا ہے پریشانیاں دور ہوتی نظر آئی کلفتیں دور ہوتی نظر آئی مصیبتیں دور ہوتی نظر آئی مصطفیٰ کو دیکھتے گئے پریشانیاں دور ہوتی گئی نبی کو دیکھتے گئے قدر و علم دور ہوتے گئے نبی کو دیکھتے گئے درد دور ہوتا گیا مصطفیٰ کو دیکھتے گئے اس لیے جب بھوک نے ستایا تب نبی کو دیکھا جب پریشانیوں نے ستایا تب نبی کو دیکھا جب ظلم نے ستایا تب نبی کو دیکھا جب ظالم کا اتیاچار بنا نبی کو دیکھتے گئے پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا گیا اس لیے وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کا دیدار ایک طرف ہے اور دنیا کی تمام پریشانیاں ایک طرف ہے اس لیے جس کو آمنہ کا لال مل جاتا ہے اسے سارا جہان مل جاتا ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس لگے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا قاسم القادری عیسائی قبلہ. ارے صاحب یہ کام یہ بھی کر سکتے ہیں. نعرہ تکبیر. اللہ اللہ جھوم کے بولو سبحان اللہ. اب دل لگاؤ تڑپ کے بولو سبحان اللہ. آؤ تمہیں مصطفیٰ کا جمال جہاں آرا نجر تابا ماہ درخشاں میرے نبی کا بدر کامل اللہ اللہ میرے نبی کا چہرہ انور دکھاؤں اللہ اللہ مصطفیٰ کا جمال جہاں آرا جس کو صحابہ نے دیکھتا تو دیکھتے رہ گئے صحابہ نے تکا تو تکتے رہ گئے اللہ اللہ وہ جانتے تھے یہ نبی یہ برحق وہ ہے کہ اس کا دیدار ہی ہمارے لیے تمام ٹینشنوں کو ختم ہمارے تمام ٹینشن
ٹینشنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے میرے نبی کا فقط دیدار ہے۔ اللہ اللہ، اور یہ صحابہ کرام کو یہی فکر ستاتی رہی۔ اللہ اللہ، حضرت جناب عائشہ فرماتی ہیں میرا نبی بیٹھا ہوا ہے، آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے، مدینے کا ہلال مسجد نبوی میں ہے۔ اللہ اللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، چاروں طرف ستارے چمچما رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، جب تک کہ تمہیں نہیں دیکھتا چین نہیں ملتا، یا نبی اللہ جب تک کہ تمہارا دیدار نہیں کرتا دل بے قرار کو قرار نہیں ملتا، دل بے چین کو چین نہیں ملتا، یا نبی اللہ جب کو تم کو دیکھتا نہیں ہوں، میں دنیا میں ہوں تو آپ کا دیدار کر رہا ہوں، لیکن قیامت کی بھیڑ میں اے اللہ کے رسول آپ جنت میں جائیں گے تو جنت میں سب سے ٹاپ پہ ہوں گے، اے اللہ کے رسول جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، اور میں گناہگار آپ کا دیدار کر نہ سکوں گا، آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ یا نبی اللہ یہی فکر لاحق ہو رہی ہے، یا نبی اللہ یہی فکر ستاتی رہتی ہے، یا نبی اللہ دنیا میں تو آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، دل بے قرار کو قرار مل جاتا ہے، دل بے چین کو چین مل جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یا نبی اللہ آپ جنت میں ہوں گے اور جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، آپ جنت میں ہوں گے اور سب سے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، شان آپ کی اعلیٰ، مقام آپ کا اعلیٰ، رفعت آپ کی اعلیٰ، عظمت آپ کی اعلیٰ، حسن آپ کا اعلیٰ، جمال آپ کا اعلیٰ، چاہو جلال آپ کا اعلیٰ، حسن و کمال آپ کا اعلیٰ۔ تبھی تو بریلی کا امام بولا، احمد رضا خان بولا، سنت کی جان بولا، امام احمد رضا بولے اور خوب بولے، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، جیسے سکا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ صحابی عرض کر رہا ہے یا نبی اللہ دنیا میں تو آپ کو دیکھتا ہوں، دل بے قرار کو قرار مل جاتا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول آپ جنت میں ہوں گے، اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، یا نبی اللہ محل سب سے اونچا آپ کا، یا نبی اللہ ایوان سب سے اونچا آپ کا ہوگا، میں کیسے آپ کو دیکھوں گا، میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا، میں آپ کا جمال جہاں کیسے دیکھوں گا، میں آپ کا نجر تابہ کیسے دیکھوں گا، میں آپ کا مخڑا کیسے دیکھوں گا۔ اللہ اللہ، میرا نبی خاموش ہوا تو میرے پروردگار نے فرمایا جبریل عرض کی رب جلیل، فرمایا نشے من چھوڑ دیا، سدرہ چھوڑ دیا، اور میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے حبیب کے غلاموں کو یہ مستعد حافظہ سنا دو، یہ خوشخبری دے دو، یہ گڈ نیوز دے دو، یا نبی اللہ جو تمہاری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو دنیا میں تمہاری اطاعت کر رہا ہے اور قیامت کی بھیڑ میں یا نبی اللہ اسے دنیا دار ملے نہ ملے، مدینے کا تاجدار ملے گا، آمنہ کا لال ملے گا، دونوں عالم کا مختار ملے گا، حبیب پروردگار۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان۔ اب جھوم کے بول دو سبحان اللہ، پیچھے والوں لہک کے بول دو، دل لگاؤ تڑپ کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ میرا نبی ہے مسجد نبوی ہے، میرا نبی ہے مسجد نبوی ہے، ایک یہودی کا بیٹا ہے نام عبد القدوس ہے، میرے نبی کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، میرے نبی کو تکا تو تکتا رہ گیا، آنکھوں میں میرے نبی کا دیدار کیا، اس نے میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی نے اس کو دیکھا، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، میرے نبی کو دیکھا ہے تو میرے نبی کا ہو کے رہ گیا ہے، کبھی نبی کی گلیوں کے چکر لگاتا، کبھی نبی کے دروازے کے چکر لگاتا، کبھی مسجد نبی کے چکر لگا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اپنا نہیں ہے غیر کا بیٹا ہے۔ ایک دن نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کی یا نبی اللہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، یا نبی اللہ میں آپ کا دیدار کر کے دیدار سے مستفیض ہونا چاہتا ہوں، یا نبی اللہ میں آپ کی خدمت میں رہوں گا، اے اللہ کے رسول میں آپ کو وضو کراؤں گا،
میں آپ کے لیے وضو کا پانی بھر کے پیش کروں گا۔ اے اللہ کے رسول جب آپ نماز کے لیے وضو کریں گے تو وضو میں کراؤں گا۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لہک کے بول دو بول دو بول دو بول دو بول دو بول دو بول دو، پیچھے والوں جھوم کے بول دو اللہ اللہ۔ بیٹا کس کا ہے؟ یہودی کا۔ کہاں آیا؟ نبی کی بارگاہ میں۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ میرے نبی کو وضو کرانا۔ اللہ اللہ، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے جب میرا نبی وضو کے لیے بیٹھتا تو روزانہ میرے نبی کو وضو کراتا، میرے نبی کے لوٹوں کو بھرتا، اور جب میرا نبی مسجد نبی میں آتا اور مصلی امامت پر اللہ کا رسول چلبا فگن ہوتا، اللہ اللہ، تو میرے نبی کی جوتیاں اٹھاتا، میرے نبی کی نالین اٹھاتا، میرے نبی کی شریفین اٹھاتا، میرے نبی کی چپلوں کو اٹھاتا۔ ارے کون سی چپلیں جن کی شان یہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہے۔ نبی کی جوتیاں اٹھاتا، نبی کی چپلیں اٹھاتا اور اٹھا کر کے بغل میں دباتا۔ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لہک کے بولو دل لگاؤ، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی کو چپل پہنانا۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی کو وضو کا پانی بھر بھر کے دینا، میرے نبی کو وضو کرانا، اور میرے نبی کی نالین اٹھانا۔ اور جب میرا نبی نماز پڑھا دیتا، صحابہ کو درس دے دیتا، میرا نبی باز کہتا، میرا نبی تقریر کرتا، پھر میرا نبی جب باہر آتا تو میرے نبی کو جوتیاں پہناتا۔ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ایسی ڈیوٹی ہو تو کسی کی لاؤ۔ کسی کو پردھان کی ڈیوٹی ملی، کسی کو چیئرمین کی ڈیوٹی ملی، کسی کو ممبر کی ڈیوٹی ملی، کسی کو بادشاہ کی ڈیوٹی ملی، کسی کو حکمراں کی ڈیوٹی ملی، لیکن یہودی کے بچے تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، تجھے دنیا دار کی ڈیوٹی نہیں، مدینے کے تاجدار کی ڈیوٹی ملی، آمنہ کے لال کی ڈیوٹی ملی، مدینے کے ہلال کی ڈیوٹی ملی، دونوں عالم کے مالک کو مختار کی ڈیوٹی ملی۔ اب دل لگا لو تو آگے بڑھ جاؤں، جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بول دو اللہ اللہ۔ یہودی کا بیٹا ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی کو وضو کرانا۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی کی چپلیں اٹھانا اور مسجد کے کونے میں جا کر کے بیٹھ جانا۔ اچھا، میرا نبی نماز پڑھاتا تو چپ کے میرے نبی کو تکنا۔ اللہ اللہ، اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، اللہ۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی کا دیدار ہے۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ میرے نبی کو دیکھنا ہے۔ اللہ اللہ، روزانہ کی یہی ڈیوٹی رہی، میرے نبی کو وضو کے لیے پانی بھر بھر کے دینا، میرے نبی کی نالین اٹھانا، میرے نبی کے جوڑے اٹھانا، اور جب نبی گھر جانے لگے تو میرے نبی کو جوڑے پہنانا۔ اب جھوم کے بول دو سبحان اللہ، لہک کے بول دو، پیچھے والو دل لگاؤ دل لگاؤ، بے شک اب سبحان جھوم کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اب ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے سال میں بدلے، اللہ اللہ۔ چند دن ہوئے، یہودی کا بیٹا نہیں آیا، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر وہ ہمارا دیوانہ نہیں آیا، عمر وہ ہمارا مستانہ نہیں آیا، فاروق وہ ہمارا ماننے والا نہیں آیا۔ اللہ اللہ، ذرا ہمارے دیوانے کا پتہ لگاؤ، ذرا ہمارے مستانے کا پتہ لگاؤ، ذرا ہمارے ماننے والے کا پتہ لگاؤ، ذرا ہمارے غلام کا پتہ لگاؤ۔ ابو بکر نے عرض کیا آقا آپ مجھے اس کا گھر معلوم نہیں ہے، میں پتہ لگاتا ہوں کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ اللہ اللہ، اب پتہ لگایا گیا، یا نبی اللہ آپ کا غلام بیمار ہے، یا نور من نور اللہ آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کرنے والا بیمار ہے۔ اب دل لگا لو، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر چلو دیوانے سے مل کے آتے ہیں۔ کیا بات، ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ہم تو اپنوں کو دیکھنے نہیں جاتے، نبی کس کو دیکھنے جا رہا ہے؟ یہودی کے بیٹے کو۔ اللہ اللہ، تبھی تو میرے نبی نے فرمایا اصلاح معاشرہ میں یہ بھی لے کے جاؤ، جو کسی بیمار کی صبح کو عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام میں کسی مومن کو دیکھنے جاتا ہے فجر تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب چلا
आमना का लाल। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। नबी चले, अबू बकर दाएं है, उमर मेरे नबी के बाएं है, और उस्मान गनी है, मौला अली है, तो सईद है, तलहा और जुबैर है। मेरा नबी जा रहा है कहां? यहूदी के मकान पर। अब जब नबी यहूदी के मकान पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब। दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? अल्लाह अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं मोहम्मद अरबी हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब यहूदी ने इतना सुना है, दरवाजे को खोला है, और खोल करके दरवाजे को खोला है, मेरा नबी अंदर दाखिल हुआ है। यहूदी ने कहा मुस्तफा तुम आ गए, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। अब मेरा नबी जब घर में पहुंचा, और मेरे नबी का जो जुमला मेरे नबी की ज़बान से तर्जुमान से निकला, अल्लाह अल्लाह तारीख के औराक पर सख्त हो गया। मेरे नबी ने फरमाया आई यहूदी ये बता हमारा दीवाना कहाँ है? बात है, बहुत अल्लाह अल्लाह, हमारा दीवाना कहाँ है? यहूदी ने कहा या नबी अल्लाह मोहम्मद अरबी वो तुम मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलाम को दिखाओ। अब नबी को ले जाया गया जहां यहूदी का बेटा मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। अब मेरा नबी गया और जाकर के यहूदी के बेटे के सरहाने, मेरा नबी जाकर के यहूदी के बेटे के सरहाने बैठा, और मेरे नबी ने अपना दस्ते रहमा यहूदी के बेटे की पेशानी पे रखा। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। और जब यहूदी के बेटे की पेशानी पर मेरे नबी ने दस्ते अथर रखा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो बेचान में चान आ गई। अल्लाह अल्लाह। बेकरारों में करार आ गया, बेचैन में चैन आ गया, बेसुकून में सुकून आ गया, बेहरकत में हरकत आ गई। और उसने देखा नबी है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। यहूदी के बेटे ने देखा मेरा महबूब मेरे सामने है, मेरा मतलूब मेरे सामने है, मेरा मकसूद मेरे सामने है, मेरा आका मेरे सामने है, मेरा मौला मेरे सामने है, मेरा मलचा मेरे सामने है, मेरा माबा मेरे सामने है, मेरा दाता मेरे सामने है। जिंदगी भर जिनकी गुलामी करता रहा, जिनकी गुलामी का तगमा, जिनकी गुलामी का पट्टा गले में डाला, वो आमना का लाल मेरे सामने। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब दिले बेचैन में चान आई है, दिले बेकरार को करार आया है, दिले बेचैन में चान, दिले बेचैन में चैन आया है। अल्लाह अल्लाह। और बच्चे की ज़बान पर जब हरकत आई तो मेरे नबी का जुमला यूं तरतीब पाया। मेरे नबी ने फरमाया बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। ओहे क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोल दो, झूम के बोलो। पीछे वालों लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बात चल रही है नबी के आशिक की। मेरे नबी ने क्या फरमाया बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। यहूदी सामने खड़ा है, उसने बाप को देखा। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे नबी ने फरमाया बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। फिर यहूदी बाप को उसने सामने देखा। फिर मेरे नबी ने फरमाया बेटा मेरा कलमा पढ़ लो। यहूदी सामने खड़ा था, उसने कहा बेटा मुझे क्या देखता है? आमना का लाल जो कह रहा है मान लो, मदीने का ताजदार जो कह रहा है मान लो। जब मेरे नबी ने इतना कहा है, यहूदी के बेटे ने कलमा पढ़ा है, और मेरे नबी ने कदम बाहर निकाला है। अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोल दो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह। उधर मेरे नबी ने कदम बाहर निकाले, उधर कौन चला? इस्राईल चला। उधर कौन चला? मलाकुल मौत चला। अल्लाह अल्लाह। और यहूदी के घर में आया, और आकर के यहूदी के बेटे की रूह निकाल ली। अल्लाह अल्लाह। जब रूह निकाल ली तो मेरा नबी दुआ कर रहा था ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ परवरदिगारा तेरा शुक्र है, ऐ मालिका कारसाजा तेरा शुक्र है, ऐ बंदा नवाजा तेरा शुक्र है कि मेरे सदके में तूने इसे जहन्नम से निकाल लिया, जन्नत में दाखिल कर दिया। अरे जिंदगी भर मेरे लिए लोटे भरने वाला, मुझे वुजू कराने वाला, मेरी धोतियां उठाने वाला, मेरी नालैन उठाने वाला, मेरी चप्पलें
کھانے والا، ارے مجھے تکنے والا، مجھے دیکھنے والا، میرا دیدار کرنے والا، میرا جمال جمارا دیکھنے والا جائے جہنم میں، یہ گوارا نہیں تو مجھے کہہ لینے دو جو صبح شام نبی پر درود و سلام پڑھے. جب ایک یہودی کا بیٹا فقط کلمہ پڑھ کے جنت میں جا سکتا ہے تو ہم غلامان محمد نبی پر درود و سلام پڑھ کے جنت میں جا سکتے ہیں. کیا بات ہے. دھارے تکبیر، دھارے رسالت، بس لگے اعلی حضرت، دھارے حیدری، حضرت علامہ مولانا قاسم القادری شاہی قبلہ. اب جھوم کے بولو، دل لگا لو، میں آگے بڑھوں. جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. جب جنازہ گھر میں ہے کس کے؟ یہودی کے. اب یہودی نے کہا ابو بکر یہ جنازہ میرے گھر سے نہیں، عمر یہ جنازہ میرے گھر سے نہیں، اب یہ جنازہ اٹھاؤ، اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ جنازہ یا تو عمر کے گھر سے اٹھے گا، یا ابو بکر کے گھر سے اٹھے گا، یا عثمان غنی کے گھر سے اٹھے گا، یا مولا علی کے گھر سے اٹھے گا، یا سعد و سعید کے گھر سے اٹھے گا، یا طلحہ و زبیر کے گھر سے اٹھے گا. جب یہ ٹکتے، جب یہ آواز میرے نبی کے کانوں میں آئی تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میرے دیوانے کو لاؤ، میرے دیوانے کو لانا، کفن پہنانا، غسل کرانا، پھر مجھ محمد کو بلانا. اللہ اللہ. جھوم کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. کفن پہنایا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، عطر لگایا گیا، پھر میرے مصطفیٰ کو بلایا گیا. کیا بات ہے. اس پہ نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ جھوم کے بول دو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ. اب کس کو بلایا گیا؟ آمنہ کے لال کو. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی آقا، عمر جی مولا، عثمان جی آقا. اللہ اللہ. اب یہ جنازہ مدینے کی گلیوں میں گھومے گا، اب یہ جنازہ گلیوں میں گھومے گا، اب یہ جنازہ سڑکوں پہ گھومے گا. جب میرے نبی نے اس لیے محمد کے غلام چھپائے نہیں جاتے، زمانے کو دکھائے جاتے ہیں. اللہ اللہ. اب مدینے طیبہ کی گلیوں میں جنازہ گھوم رہا، مدینے کی گلیوں میں جنازہ چل رہا، اور میرا نبی پاؤں کے بل نہیں انگلیوں کے بل چل رہا. میرا نبی انگلیوں کے بل چل رہا. جب نبی انگلیوں کے بل چل رہے، اللہ اللہ. اب جنازہ گاہ میں جب جنازہ پہنچا ہے، میرے نبی نے فرمایا عمر تم نماز مت پڑھانا، ابو بکر تم مت پڑھانا، دیوانہ میرا ہے، نماز میں خود پڑھاؤں. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. دیوانہ میرا ہے، نماز میں خود پڑھاؤں گا. باہر یہودی کے بیٹے، کیا تیری قسمت ہے کسی کی نماز جنازہ مولوی پڑھائے، کسی کی عالم پڑھائے، کسی کی مفتی پڑھائے، کسی کی محدث پڑھائے، کسی کی محقق پڑھائے، اور آگے بڑھ کر کے کہہ دو کسی کی نماز جنازہ امام اعظم پڑھائے، کسی کی امام شافعی پڑھائے، کسی کی امام مالک پڑھائے، کسی کی امام احمد بن حنبل پڑھائے، کسی کی امام قدوری پڑھائے، کسی کی امام بخاری پڑھائے، کسی کی غوث اعظم پڑھائے، کسی کی خواجہ اعظم پڑھائے، کسی کی کریم نواز پڑھائے، کسی کی صابر پاک پڑھائے، کسی کی مکتوم اشرف پڑھائے، کسی کی اعلیٰ حضرت پڑھائے، کسی کی مفتی اعظم پڑھائے. لیکن اے یہودی کے بیٹے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیری نماز جنازہ دنیا دار نہیں، امام نہیں، نبیوں کا امام، مدینے کا تاجدار پڑھائے، آمنہ کا لال پڑھائے، مدینے کا ہلال. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت اچھے. اللہ اللہ. جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. اب میرے نبی نے نماز جنازہ پڑھایا. کس نے نماز جنازہ پڑھایا؟ میرے نبی نے. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ. کس نے نماز جنازہ پڑھایا؟ میرے نبی نے. پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر سنو، یہ جنازہ تو جا رہا ہے قبرستان کی طرف، یہ گورے قریبہ کی طرف جنازہ جا رہا ہے، لیکن عمر قبر میں تم نہ اترنا، سعد و سعید تم نہ اترنا، دیوانہ میرا ہے، قبر میں میں ہی اتروں گا. جھوم کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. اب میرا نبی چلا. اللہ اللہ. جب جنازہ قبرستان پہنچا، صحابہ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں.
میرا نبی قبر میں اترا، اتر کر کے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے یہودی کے بیٹے کو قبر میں اتارا ہے۔ اللہ اللہ، میرا نبی پسینے میں نہا رہا، میرا نبی پسینے میں نہا رہا ہے، اور جب تک دے دیے گئے، مٹی دے دی گئی، دعا کرتی گئی، میرا نبی مسجد نبوی میں آیا۔ جب مسجد نبوی میں آیا تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے عرض کیا، یا نبی اللہ، آج چلنے کا انداز نرالا، آج چال نرالی تھی، یا نبی اللہ آج تو آپ الگ ہی چل رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو میرے نبی نے مسکرا کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت سنو سنو، اے میرے چاہنے والوں سنو، اے میرے مت والوں سنو، اے میرے ماننے والوں سنو، اے مجھ پر جان فدا کرنے والوں سنو، یہ میرا غلام تھا، زندگی بھر وضو کے لیے پانی پیش کرتا رہا، زندگی بھر مجھے میری نالین اٹھاتا رہا، مجھے تکتا رہا۔ اللہ اللہ، جب اس کا جنازہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، جنت کی کائنات چھوڑو، آسمانوں کو چھوڑ دو، اے ملائکہ زمین پر قطار قطار اتر جاؤ۔ اللہ اللہ، سرکار فرماتے کہ جب میں زمین پہ میری نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ مدینے طیبہ میں گلی گلی میں نگر نگر میں ٹکر ٹکر میں فرشتوں کی جماعت اتر رہی تھی اور جنازے میں شرکت کر رہی تھی۔ اللہ اللہ، اور میں اس لیے پنچوں کے بل چل رہا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں نہ پڑ جائے۔ پھر پوچھنے لگا، یا نبی اللہ، جب قبر میں اتار رہے تو یہ پسینہ کیوں؟ یا نبی اللہ، پسینے میں نہا کیوں رہے تھے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، جب میں قبر میں اتار رہا تو ایک حور نہیں، دو حور نہیں، بلکہ حوروں کا ریلا قبر میں آیا، اور ہر حور کہہ رہی تھی، یا نبی اللہ اس کو میرا شوہر بنا دو، یا نبی اللہ اس کو میرا شوہر بنا دو، یا نبی اللہ اس کو میرا شوہر بنا دو۔ اس لیے یہ کیا تھا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ، پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ، شہنشاہ ترنم عقیل الرحمن مراد آبادی، شہنشاہ ترنم عقیل الرحمن مراد آبادی، حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، آمد اولاد غوث اعظم حضور پیر سید شبات میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جھوم کے بولیں سبحان اللہ، اور لہک کے بولیں، اور جھوم کے بولو، اور عشق مصطفیٰ میں اللہ اللہ بولو۔ دامن میں کوئی نماز ہے، وقت ملا ہی نہیں، کوئی روزہ ہے، وقت ملا ہی نہیں، کوئی حج ہے، وقت ملا نہیں، کوئی صدقہ ہے، وقت ملا نہیں، کوئی خیرات ہے، وقت ملا نہیں، وقت ملا نہیں۔ ادھر روح نکلی ہے، اللہ ادھر کلمہ پڑا ہے، ادھر اسرائیل آیا ہے، اللہ اللہ روح نکال کے لے گیا۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ ایک فرشتہ نہیں، دو فرشتے نہیں، یعنی ایک نہیں بلکہ فرشتوں کا جمگھاٹ مدینے طیبہ کی گلیوں میں تھا، نگر میں تھا، نگر میں تھا، بستی میں تھا، دریا میں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے۔ اللہ اللہ، آپ جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، یہ کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے، عظیم البرکت بولے، اللہ اللہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نہ سے دبا اٹھائے تو یہ تھے عاشق۔ اب آؤ اس دنیا میں بے شک بولے، گلزار سیادت آل رسول سیدہ زہرا کے پھول، سید شاہ شباہت علی میاں صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ چلوا گر ہیں۔ لیکن ابھی مجھے سنو، اب آؤ، اصلاح معاشرہ ہے نا، اب اصلاح معاشرہ سے بھی ایک پیغام لے کے جاؤ۔ اللہ اللہ، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ کیا ہم بھی عاشق ہیں؟
یا صرف دعوے ہیں اللہ اللہ، یا صرف نعرے ہیں؟ ہم بھی عاشق ہیں۔ ابھی دیکھا ترکی میں کیا ہوا؟ ارے دیکھا زلزلے آئے نا، اللہ اللہ، عمارتیں زمین بوس ہوئی نا، عمارتیں گر گئی، تکبر والوں کا تکبر ختم، کبر والوں کا کبر ختم، گھمنڈیوں کا گھمنڈ ختم، ریا والوں کا ریا ختم۔ اے دنیا والوں دیکھو، گھمنڈ نہ کرنا، کبر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا انتقام ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ متکبر تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ گھمنڈ تھے، اللہ اللہ، لیکن جب روئے زمین پر گناہ کثرت سے ہونے لگے، اللہ اللہ، اور جب میرے نبی نے فرمایا جب روئے زمین پر گناہ کی کثرت ہونے لگے اور عورتیں مردوں کے پاس ننگا جانے میں نہ شرمائیں، تو سمجھ لو زلزلے آئیں گے، اللہ اللہ۔ جب گناہوں کی طرف دنیا مائل ہوگی تو زلزلے آئیں گے، تباہی تمہارا مقدر ہوگی، اللہ اللہ۔ کس نے فرمایا؟ یہ آمنہ کے لال نے فرمایا، مدینے کے تاجدار نے فرمایا، اب اصلاح معاشرہ سے پیغام لے کر کے جاؤ پوری دنیا میں۔ کس قدر زنا عام ہے، ہوٹلوں میں زنا ہو رہا ہے، بیابانوں میں زنا ہو رہا ہے، سمندر کے کنارے زنا ہو رہا ہے، اور آج کا زمان، اور آج ہے 14 فروری۔ کتنی ہے؟ اللہ اللہ، 12 ہے۔ کتنی فروری ہے آج؟ 12۔ 14 فروری کا حال سنا ہے؟ کیا مناتی ہے دنیا؟ یہودوں کی روش پر چل کے، نصارہ کی روش پہ چل کے ویلنٹائن ڈے مناتی ہے نا، اللہ اللہ، اللہ الصمد۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت پامال ہوتی ہے اس دن میں، نہ جانے کتنی عورتوں کو اللہ اللہ ان کی آبرو سے دل پار کیا جاتا ہے، اللہ اللہ۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ کالجوں میں۔ کہاں ہو رہا ہے؟ اسکولوں میں۔ کس کے نام پر؟ فرینڈشپ کے نام پر، گرل فرینڈ کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ زنا عام ہوتی چلی جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ آج زنا کا بازار عام ہے، دیکھو جا کر کے لال قلعے میں، جا کر کے دیکھو بمبئی کے سمندر کے کناروں میں، جا کر کے دیکھو پارکوں میں، جاؤ دیکھو رام نگر کی پارکوں میں، جاؤ نینی تال کے اللہ اللہ ہوٹلوں میں، جاؤ پوری دنیا کا سروے کرو، زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب عورتیں برہنہ مردوں کے پاس جانے میں نہ شرمائیں تو سمجھ لو زلزلے آئیں گے، اللہ اللہ۔ آج دیکھو کیا حال ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا او زنا کرنے والوں سنو سنو، اللہ اللہ، اللہ کے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے۔ کیا ہے؟ جب الحزن ہے، اللہ اللہ۔ اس میں سانپ کے اللہ گدھے کے برابر بچھو ہے، سانپ ہے۔ جب یہ زانی کو ڈسیں گے تو 1000 سال تک زانی درد سے کرا رہا ہوگا، بے چین ہوگا، درد میں ہوگا، اضطراب میں ہوگا، بے قراری میں ہوگا، بے چینی میں ہوگا، درد و الم میں ہوگا، بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگائے گا، لیکن کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور میرا نبی فرماتا ہے تم کہتے ہو ہمارا کوئی کیا کر لے گا؟ ہوٹلوں میں زنا کرنے والوں، کلب گھروں میں زنا کرنے والوں، پارکوں میں زنا کرنے والوں، کاروں میں زنا کرنے والوں، ایکوں میں زنا کرنے والوں، سمندر کے کنارے زنا کرنے والوں، کاٹن میں زنا کرنے والوں، وسطی میں زنا کرنے والوں، کوئی سطح میں زنا کرنے والوں، اور لڑکے بازوں سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کس کو لایا جائے گا؟ زانی کو۔ توجہ چاہوں، اللہ اللہ، کسے لایا جائے گا؟ زانی کو رب کی عدالت میں لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو ہی ہے نا کہ تو نے لڑکی بازی کی تھی نا، تو ہی ہے نا کہ تو نے زنا کیا تھا نا، تو ہی ہے نا۔ وہ کہے گا مولا میں کہاں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا زبان سے خاموش، زبان کو خاموش کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، میرا کریم کہے گا ہاتھ سے بول، ہاتھ بولے گا،
پاؤں سے کہے گا پاؤں بول، پاؤں بولے گا۔ زبان خاموش ہے، آنکھیں بول رہی ہیں، زبان خاموش ہے، کان بول رہے ہیں، زبان خاموش ہے، ہاتھ بول رہے ہیں، زبان خاموش ہے، پاؤں بول رہے ہیں۔ اللہ اللہ اسی اسنا میں یہ دیکھے گا کہ آج تو میرا ہاتھ میرے خلاف بول رہا ہے، میرا پاؤں میرے خلاف بول رہا ہے، میرا دماغ میرے خلاف بول رہا ہے، میری آنکھیں میرے خلاف بول رہی ہیں۔ پاؤں کہے گا مولا یہ وہی ہے، اللہ اللہ یہ وہی ہے کہ ان پاؤں سے چل کر زنا کے اڈے کو آباد کیا تھا۔ ہاتھ کہے گا مولا یہ وہی ہے کہ ان ہاتھوں سے اس نے لڑکیوں کو ٹچ کیا تھا، اللہ اللہ۔ کان کہیں گے مولا یہی ہے کہ ایئرفون لگا کر کے لڑکیوں سے سیکسی باتیں کی تھی، یہی ہے واٹسایپ پر اور فیس بک پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والوں، یہی ہے جس نے لڑکیوں سے چیٹنگ کی تھی۔ رب فرمائے گا فرشتوں اس کو آگ کی زنجیروں میں جکڑ دو اور جکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ کون کہے گا؟ پروردگار کہے گا، اللہ اللہ۔ اور جب زانی پانی مانگے گا، کیا مانگے گا؟ پانی مانگے گا جب زانی، اللہ اللہ۔ تو روایت میں آتا ہے اسے تو سخیوں کی شرم گاہوں کا پلایا جائے گا، اللہ اللہ۔ بے قرار رہے گا، بے چین رہے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا وہ لڑکیوں کو ٹچ کرنے والوں تم بھی سنو، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کی بھیڑ میں جس نے کسی لڑکی کو ٹچ کیا ہوگا تو اس کا یہ ہاتھ پیچھے کی جانب کو بندھا ہوگا آگ کی زنجیروں سے، میرا کریم فرمائے گا۔ اور پروردگار عالم زانی کی جانب نگاہ قذف فرمائے گا۔ جب قذف فرمائے گا تو زانی کے جسم کا گوشت جھڑ کے زمین پہ گر جائے گا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ جب ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، اللہ اللہ کریم ایسی حالت میں فرمائے گا اسے جہنم میں پھینک دو۔ اور جس نے کسی لڑکی کو ٹچ کیا ہوگا آگ کی کینچیوں سے اس کے ہونٹوں کو کاٹا جائے گا۔ پلائن ٹائم کے منانے والے بے غیرتوں اور سورماؤں اور رات کی اندھیری میں زنا کرنے والوں اور دن کے اجالے میں سفید کپڑے پہن کر کے قوم کے پاس آنے والے چیٹنگ بازوں اور چیٹنگ بازوں، سنو سنو، تم کہتے ہو کون ہمارا کیا کر لے گا؟ پردھان سے ہماری چلتی ہے، چیئرمین سے ہماری چلتی ہے، ڈی ایم سے ہماری چلتی ہے، ایڈیم سے ہماری چلتی ہے، فلاں ممبر سے ہماری چلتی ہے۔ سب کی بڑے بڑے سورماؤں کے اس دن کلیجے پھٹ جائیں گے، بڑے بڑے 30 مارکھاؤں کو اس دن دلدارے نظر آ جائیں گے۔ نہ کسی سیٹ کی چلنے والی، نہ پردھان کی چلنے والی، نہ چیئرمین کی چلنے والی بات چلے گی۔ اللہ کا منادی انعال کرے گا، حکم ہے تو اللہ کا، بادشاہت ہے تو اللہ کی، سلطنت ہے تو اللہ کی، آج دبدبا ہے تو اللہ کا، اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ ہو کے رہے گا، یہ مولوی کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا قول ہے۔ جو نبی نے کہہ دیا وہ ہو کر کے رہا ہے، قول محمد قول خدا۔ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ اللہ کا مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور فرمایا میرے نبی نے کہ جب زنا کی کثرت ہو جائے، اللہ اللہ آخری بات سن لو، جب زنا کی کثرت ہو تو زلزلے آئیں گے، اللہ اللہ کیا آئیں گے؟ زلزلے آئیں گے، اللہ اللہ زلزلے آئیں گے، تباہ کیا جائے گا۔ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہوں گے حکم آئے گا، وہ چال آئے گا، زلزلے آئیں گے، تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، چین چھن جائے گا، سکون چھن جائے گا، بے قراری پڑے گی، اضطراب پڑے گا، غم پڑے گا، الم پڑے گا، درد پڑے گا، کلفت پڑے گی، مصائب آئیں گے۔ پتہ لگا۔ سنو آخری بات، اور زانی جب زنا کرتا ہے نور ایمان نکل جاتا ہے، اور لڑکے بازی بھی کم نہیں ہے اور نہ لڑکے بازی کم ہے، دونوں چیزیں عام ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے، یہ دور بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ اللہ قوم لوط کا بھی معاملہ عام ہو رہا ہے۔ سنو ایک واقعہ الروز الفائق کے اندر درج ہے، سنو۔ اور زانی اللہ اللہ جب زنا کرتا ہے
ایمان نکل جاتا ہے، نور ایمان. ایسی حالت میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اللہ اللہ. کتنے بھائی تھے؟ 3. کتنے بھائی تھے؟ 3. نمازی تھے، حاجی تھے، غازی تھے، متقی تھے. اللہ اللہ. ایک بھائی کا عالم یہ تھا 40 سال تک. کتنے سال تک؟ اذان پڑی بھی سبیل اللہ، اور 40 سال تک بجماعت نماز پڑھی. کتنا بڑا متقی ہوگا کہ جس کی کوئی نماز 40 سال میں قضا نہیں، جس کی کوئی نماز قضا نہیں، صداقت والا، امانت والا، دیانت والا، 40 سال تک فی سبیل اللہ اذان دینے والا، 40 سال تک فی سبیل اللہ 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 کے گھر میں صدائے بلند کرنے والا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا. اللہ اللہ. الروض الفائق میں لکھا ہے تیسرا بھائی دعا کر رہا ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے. اے اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا مولا. جب میں دنیا سے جاؤں تو ایمان لے کے جاؤں، قرآن لے کے جاؤں، قرآن لے کے جاؤں، اسلام لے کے جاؤں. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ یہ تڑپ کیسی، یہ درد کیسا، یہ علم کیسا، یہ بے قراری کیسی، یہ بے قراریاں کیسی، یہ بے تابیاں کیسی، یہ اضطراب کیسا، یہ درد و علم کیسا، یہ کلفتیں کیسی، یہ مصیبت کیسی، یہ رنج و محن کیسا. اللہ اللہ. تو اس نے جواب دیا ہم 3 بھائی تھے. کتنے؟ ایک بھائی نے 40 سال تک فی سبیل اللہ اذان دی، نمازوں کا پابند، لیکن جب مرنے کا وقت آیا تو گھر والوں سے کہا قرآن لاؤ. کیا لاؤ؟ قرآن لاؤ، قرآن پڑھوں گا. اللہ اللہ. بھائی گھر والے سمجھے کہ بڑا متقی ہے، مؤذن ہے، نمازی ہے، غازی ہے، حاجی ہے، یہ قرآن پڑھے گا. جب قرآن لایا گیا تو پوری دنیا حیرت میں ہے. جب قرآن لایا گیا تو کہا یہ قرآن کو نہیں مانتا، جو کچھ ہے اس میں نہیں مانتا، میں قرآن کو جھٹلاتا ہوں. اللہ اللہ. اور دین یہود پر مرتا ہوں. اللہ سمد. مر گیا کافر ہو کر، مر گیا دین سے مرتد ہو کر، مر گیا قرآن کو جھٹلا کر. اللہ اللہ. 40 سالہ نماز پڑھنے، وہ نمازوں پر اترانے والوں سنو. پھر دوسرا بھائی تھا، اس کا بھی یہ حال. 30 سال تک اذان دیتا رہا، جماعت سے نماز پڑھتا رہا، لیکن جب آخری وقت آیا اللہ اللہ تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اللہ سمد. یہ بھی مرا تو یہودی ہو کر مرا. اللہ اللہ. وہ روتا جاتا تھا اور یہی کہتا جاتا تھا مولا میرا ایمان سلامت رکھنا. وجہ کیا تھی؟ یہ کافر مرے. اللہ اللہ. وجہ کیا تھی؟ یہ کافر مرے کیوں؟ تقریریں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی. سن لو، اصلاح معاشرہ ہے نا، سنو اصلاح معاشرہ کا پیغام. یہ مرے کیوں کافر ہو کر؟ بتاؤں؟ بولو. اللہ اللہ. مرے یوں. بڑا بھائی لڑکے بازی کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ لڑکے بازی کرتا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ خوبصورت لڑکے میرے گلے آ کر کے لگے. اللہ اللہ. خوبصورت لڑکے میرے گلے آ کر لگے. وہ لڑکوں میں دلچسپی لیتا تھا تو اللہ نے فرمایا جو مردوں میں دلچسپی لے گا اللہ اللہ ہو سکتا ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے، مرے گا بے ایمان ہو کر مرے. اور دوسرا بھائی جو کافر ہو کر مرا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ دوسروں کی عورتوں میں دلچسپی لیتا تھا. آج اپنی عورت کو نہیں دیکھے گا، دوسرے کی عورتوں کو تکے گا کہ اس کی عورت بڑی اچھی ہے. وہ کہتا اس کی بیوی بڑی اچھی ہے، وہ کہتا بڑی اچھی ہے اس کی بیوی. اللہ اللہ. اور دوسروں کی بیویوں کو دیکھنے والوں اور ان کو شہوت سے بد نظری کرنے والوں، دوسرے کی بیویوں پر بد نگاہی کرنے والوں، یہ مرا اس لیے کافر ہو کر کہ دوسرے کی لڑکیوں کو تکتا تھا، دوسرے کی بیویوں کو تکتا تھا، دوسرے کی بیویوں میں دلچسپی لیتا تھا. پتہ یہ لگا ایمان کی سلامتی نمازوں میں ہے، روزوں میں ہے، حج میں ہے، زکات میں ہے، صدقہ و خیرات میں ہے، گناہوں سے بچنے میں ہے. اگر ایمان دنیا سے بچا کر کے
से ले जाना चाहते हो तो गुनाहों से बचो, नमाजों की पाबंदियां करो, जिना से बचो, अखलामबाजी से बचो, लड़कीबाजी से बचो, जिनाकारी से बचो, सूदखोरी से बचो, चुगलखोरी से बचो, गीबतखोरी से बचो, अय्याशी से बचो, बदमाशी से बचो, बदकिरदारी से बचो और दूसरे को बचाओ। जब ये करने लगोगे तो दुनिया से बेईमान नहीं, दुनिया से बेईमान नहीं, बल्कि दुनिया से जाएगा तो नबी का कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाएगा। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत सरकार की आमद। मैं यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिल निकाल कर रख रहा है, लेकिन आप बोल करके दिखा दीजिए, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कासिमुल कादी शाही किबला। अल्लाह अल्लाह। और दूसरा मरा तो काफिर होकर इसलिए मरा, दूसरे की लड़कियों को तकता था। और लड़कीबाजी करने वालों, तुम कहते हो कि जिंदगी में लड़की ना हो तो क्या फायदा। अल्लाह अल्लाह। और आज का जवान कहता है जवानी तो दीवानी है। और तुम भी सुन लो, मेरे सरकार फरमाते हैं मेराज की रात मैंने देखा मेरी उम्मत के जवान बेकरार है, तड़प रहे हैं, बेचैन है, दर्दो अलम में है, बेकरारी में है, मैं जन्नत में हूं। अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मेराज की रात मैंने देखा कि तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, इस्तराम में हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये बेकरार क्यों है, ये बेचैन क्यों है, ये दर्दो अलम में क्यों है। फरमाया ये वो लड़के हैं जो घर से निकलते थे तो बन सबर के निकला करते थे। देखो लड़कों का हाल, आज लड़कियां इतना श्रृंगार नहीं करती जितने जवान लड़के करते हैं। इसलिए करता है ये श्रृंगार कि लड़की की नजर मुझ पे पड़ जाए, कोई लड़की मुझे देख ले। अल्लाह अल्लाह। जो इसलिए श्रृंगार करेगा वो कयामत के दिन जहन्नम में फेंका जाएगा। इसलिए ये लड़कियों को दिखाने के लिए, लड़कीबाजी करने के लिए जो करोगे ये मेरे नबी का कौल है, आमना के लाल का कौल है, ये बदल नहीं सकता है। पता ये लगा इस्लाम दिखावा, इस्लाम जो है वो तुम्हें जहन्नम से बचाने आया है, जन्नत का रास्ता दिखाने आया है। और तुम भी सुनोगे और क्या आई है ये भी सुने एक बार। मेरे नबी ने फरमाया मैंने देखा कि जहन्नम में औरतें उल्टी लटकी। क्या लटकी हुई है? औरतें, मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हैं। मैंने पूछा जिब्रील मेरी उम्मत की औरतें उल्टी क्यों? अल्लाह अल्लाह। ये तो बड़ी सनफे नाजुक है, जरा से बिच्छू से डर जाएं। अल्लाह अल्लाह। अगर आग का फलक पड़ जाए तो बेकरार हो जाएं। अल्लाह अल्लाह। ये जहन्नम में उल्टी लटकी है। वैसे भी लटकना कम ना था, अगर ऐसे भी लटकाया जाता जहन्नम की जंजीरों में कम न था, मगर आग की जंजीरों में, और वो भी उल्टी लटकी है। अल्लाह अल्लाह। फरमाया ये इसलिए उल्टी लटकी है, ये पहनने के बावजूद, अल्लाह अल्लाह, पहनने के बावजूद नंगी थी। ये इतना चुस्त लिबास पहना करती थी, ये इतने तंग कपड़े पहना करती थी, या इतने पीले कपड़े पहना करती थी कि इनका जिस्म या तो नुमाया नजर आता था या इनका जिस्म दिखाई देता था। इसलिए ये जहन्नम में उल्टी लटकी हुई है। आज देखो पर्दे के नाम पर कैसे कैसे पर्दे आ गए। अल्लाह अल्लाह। जब पर्दा करती है तो बाल बाहर को निकाल के चलती है। अल्लाह अल्लाह। कि इन बालों पर नजर पड़ जाए। इसलिए और मेरे नबी ने फरमाया, रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम ने फरमाया कि ज्यादातर मैंने जहन्नम में औरतों को देखा। अल्लाह अल्लाह। तो जरूरत इस अमर की है लोगों, अपने आप को, अपनी बेटियों को, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम से, जिसका ईंधन आग और पत्थर है। जहन्नम की एक बादी दूसरी बादी को खा रही है। अल्लाह अल्लाह। बादी को खा रही है। जहन्नम में बिच्छू है, जहन्नम में कीड़े हैं, जहन्नम में मकोड़े हैं, वहां पर सांप और बिच्छू है। जहन्नम, अल्लाह अल्लाह, एक बादी दूसरी बादी से पनाह मांग रही है। जन्नत इतनी आसान नहीं कि सुभान अल्लाह में मिल जाए। काम तो सबके किए और जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत तो बना है बारसा के वास्ते। अब भी
وقت ہے توبہ کرنے کا، اب بھی وقت ہے مولا کو منانے کا. یہ تو کی نہیں، پوری دنیا صدمے آئے گی اگر قوم اب بھی نہیں سنبھلی. اب بھی وقت ہے سنبھلنے کا.